الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سر ڈھک کر استنجا کریں۔ اندر داخل ہونے کی دعا بیت الخلاء سے باہر ہی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے سرکش جنات اور شیاطین کھلا ہوا ستر بھی نہیں دیکھ سکیں گے، اور استنجا خانے کے شریر جنات اور شیاطین وغیرہ سے حفاظت بھی رہے گی۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر الٹا قدم پہلے بیت الخلاء میں داخل کریں۔ جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہوں کپڑا بدن سے نہ ہٹائیں، نہ حاجت سے زیادہ کھولیں، ضرورت سے زیادہ نہ کھولیں۔ پھر دونوں پاؤں کشادہ کر کے الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھیں۔ اس سے فضلہ خارج ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ فارغ ہو جائے تو مرد اپنے آلہ کو جڑ کی طرف سے شروع کر کے سپاری تک سونتے، جس طرح جانور کے تھن سے دودھ دوہتے ہیں کہ جو قطرے رکے ہوئے ہیں نکل جائیں۔ پھر طاق عدد یعنی 1، 3، 5 یا 7 ڈھیلوں سے چھوٹے استنجا کی جگہ خشک کریں یعنی سکھائیں۔ سیدھا ہاتھ ہرگز آلہ کو نہ لگائیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، مثال کے طور پہ الٹا ہاتھ سخت زخمی وغیرہ ہے تو معاف ہے۔ الٹے ہاتھ میں ڈھیلا رکھیں اور الٹے ہی ہاتھ سے خشک بھی کریں۔ بڑے استنجے کی جگہ بھی طاق ڈھیلوں سے خشک کریں۔ مرد کے پیچھے کے مقام کے لیے ڈھیلوں کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو لے کر جائیں، دوسرا پیچھے سے آگے کو، اور تیسرا آگے سے پیچھے کو۔ سردیوں میں پہلا ڈھیلا پیچھے سے آگے اور دوسرا آگے سے پیچھے کو، اور تیسرا پیچھے سے آگے کو لے جائیں۔ چھوٹا استنجا ہو یا بڑا، پاک ڈھیلے سیدھی طرف اور ناپاک ڈھیلے الٹی طرف رکھیں۔ اگر ناپاک ڈھیلے ڈالنے کے لیے کوئی ڈبہ وغیرہ رکھا ہے تو اسے الٹے ہاتھ کی طرف رکھنا چاہیے۔ پہلے پیشاب کا مقام دھوئیں، پھر پیچھے کا۔ دھونے میں آلہ کو الٹے ہاتھ میں تھام کر سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں۔ اس دوران لوٹا اونچا رکھیں تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ اگر ڈھیلوں سے خشک نہیں کیا تو دھونے کے دوران عضو مخصوص کو الٹے ہاتھ سے سونتیں تاکہ پیشاب کے قطرات ہوں تو نکل جائیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ فقہائے مدینہ رحمہم اللہ نے مرد کی شرمگاہ کو جانور کے تھن سے تشبیہ دی ہے کہ جب تک آلہ کو بھی سونتا یعنی دبایا جاتا ہے کچھ نہ کچھ پیشاب برآمد ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو پیشاب آنا موقوف یعنی بند ہو جاتا ہے۔ پیچھے کا مقام سانس کے زور سے نیچے کو دبا کر رکھیں اور کشادہ بیٹھیں، اور سیدھے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پیٹ سے دھوئیں۔ انگلیوں کا سرا یعنی ناخن کے سائیڈ کا حصہ نہ لگے کہ ناخن میں نجاست بھر جانے یا ناخن سے زخم آ جانے کا اندیشہ ہے۔ پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھیں، پھر اس کے برابر والی، اس کے بعد چھوٹی انگلی اونچی رکھیں۔ سردیوں میں پانی سے طہارت کرتے وقت گرمیوں کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ کریں، یعنی سانس کے ذریعے نیچے کی طرف زیادہ زور دیں۔ ہاں اگر سردیوں میں گرم پانی سے طہارت کریں تو اسی قدر مبالغہ کریں جتنا گرمیوں میں، مگر گرم پانی سے طہارت کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا
سرد پانی سے دھونے میں ثواب ہے، اور گرم پانی میں مرض کا بھی اندیشہ ہے۔ روزے کے دنوں میں نہ زیادہ پھیل کر بیٹھیں اور نہ مبالغہ کریں۔ اسلامی بھائی 3 انگلیوں سے زیادہ طہارت نہ کریں۔ ہتھیلی سے دھونے سے بھی اسلامی بھائیوں کی طہارت ہو جائے گی، مگر افضل وہی 3 انگلیاں ہیں۔ اسلامی بہنیں ہتھیلی سے دھوئیں اور بنسبت مرد کے زیادہ پھیل کر نہ بیٹھیں۔ دھونے کے بعد اسلامی بھائی بہن دونوں کے لیے افضل یہ ہے کہ کسی پاک کپڑے سے پونچھ ڈالیں، اور کپڑا موجود نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پوچھیں کہ برائے نام تری رہ جائے۔ سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے اپنا ستر چھپا لیں۔ پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور عافیت بخشی۔ طہارت کے بعد ہاتھ بھی پاک ہو گئے، مگر کسی پاک صابن وغیرہ سے دھو لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب وضو بھی کر لیں تو بہتر ہے کہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہنا مستحب ہے۔ پیشاب اور فضلے میں نہ تھوکیں اور نہ ہی ناک صاف کریں۔ بیت الخلاء میں نہ کپڑوں اور بدن سے کھیلیں، نہ بلا ضرورت کھنکھاریں، نہ ناک سنکیں، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھیں، نہ آسمان کی طرف سر اٹھائیں، نہ بلا ضرورت ستر کو چھوئیں۔ جو کچھ خارج ہو رہا ہے، جو کچھ نکل رہا ہے، اس کی طرف نہ دیکھیں۔ بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، اس سے حافظہ یادداشت کمزور ہوتا ہے۔ جب اپنی شرمگاہ کو دیکھنے کا یہ حال ہے تو بدنگاہی اور فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کا حافظہ کیوں برباد نہ ہوگا؟ آج کل بدقسمتی سے یہ وبا، یہ بیماری عام ہے۔ اگر حافظہ بحال کرنا ہے تو ان گناہوں سے توبہ کرنا ہی ہوگا۔ بیت الخلاء میں دیر تک نہ بیٹھیں کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے۔ جس وقت ستر کھلا ہوا ہو بات چیت نہ کریں۔ دینی امور سے، دینی کاموں کے بارے میں بھی غور و فکر نہ کریں کہ باعث محرومی ہے۔ اذان اور سلام اور چھینک کا جواب نہ دیں۔ اگر خود کو چھینک آئے تو زبان ہلائے بغیر دل میں الحمدللہ کہہ لیں۔ چاند اور سورج کی طرف نہ منہ کریں اور نہ ہی پیٹھ، اور نہ ہی ہوا کے رخ، یعنی ایسی صورت کہ ہوا سامنے سے آ رہی ہو پیشاب کریں کہ اس طرح ہوا کے جھونکے سے پیشاب آپ کے کپڑوں پر آ سکتا ہے۔ پیشاب نیز بڑا استنجا کرتے وقت، بلکہ جب بھی ستر کھلا ہوا ہو، مثال کے طور پہ طہارت کرتے وقت یا برہنہ نہاتے وقت، اس وقت کعبہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے۔ باہر شریعت میں ہے کہ یہ حکم عام ہے، چاہے مکان کے اندر ہو یا میدان میں ہو، کعبہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے۔ اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کے لیے بیٹھ گئے تو یاد آتے ہی فوراً رخ یعنی ڈائریکشن بدل دیں، چینج کر دیں، انشاءاللہ مغفرت کی امید ہے۔ بچوں کو بھی قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرا کے پیشاب اور بڑا استنجا نہ کرائیں، کرانے والا گنہگار ہوگا۔ بچوں کو گود میں لیتے وقت، دودھ پلاتے وقت بھی اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے پیر قبلہ کی طرف نہ ہوں۔ جماع ہم بستری کے وقت بھی احتیاط لازم ہے کہ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ ہو۔ ہاں، اگر اوپر سے چادر اوڑھی ہوئی ہے تو حرج نہیں۔ جب مکان کی تعمیر کریں
یا خریدیں تو خاص طور پر بیت الخلاء ٹوائلٹ بنوانے کے معاملے میں احتیاط برتیں، یعنی اس کے رخ، کشادگی اور مناسب گہرائی وغیرہ کا خیال رکھیں۔